بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو افضل وائس کی طرف سے خلوص برا سلام۔ ناظرین، دنیا کا پہلا بادشاہ کون تھا؟ 1000 سال تک حکومت کرنے والے اس بادشاہ کی رعایا کبھی بڑھاپے کا شکار کیوں نہیں ہوتی تھی؟ یہ بادشاہ کیوں عذاب الہی کا شکار ہوا؟ یہ دلچسپ معلومات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ناظرین، ایرانی علم الاساطیر ماہرین کے مطابق دنیا کا پہلا بادشاہ جمشید یاجم ہے، جس نے 1000 سال تک حکومت کی۔ اس بادشاہ کے زمانے میں عوام کو ہر طرح کی نعمتیں میسر ہوا کرتی تھی۔ بڑھاپے اور ناتوانائی کی لوگوں کو کوئی فکر نہیں ہوا کرتی تھی، کیونکہ بارشیں کثرت سے ہونے کی وجہ سے اناج کی فراوانی تھی اور ہر طرح سے لوگ غذائی اجناس میں خود کفیل تھے۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ بادشاہ جمشید اپنی عوام کے لیے ایسی حکومت لے کر آیا جو معاشرے میں سچائی اور دانائی کا باعث بنی۔ اس کے دور حکومت میں آبادی میں اس قدر اضافہ دیکھنے میں آیا کہ رہائش کے لیے جگہ کم پڑنے لگی اور یوں اسے مجبوری کے تحت 3 بار رہائشی علاقوں کو وسیع کرنا پڑا۔ یہ سلسلہ اس وقت تھم گیا جب خدا نے جمشید کو یہ خبر دی کہ سردی تمام زندہ موجودات کو ختم کر دے گی۔ اس لیے اسے چاہیے کہ زمین کے اندر ایک غار نما گڑھا کھود دے اور خوبصورت ترین مردوں اور عورتوں، بہترین خوراک، جڑی بوٹیوں، جانوروں اور مقدس آگ کو اپنے ہمراہ لے کر اس غار میں لے جائے۔ خدا نے جمشید سے وعدہ کیا کہ اس جگہ میں زیادہ سبزہ، اچھی آب و ہوا ہے جو زمین سے کہیں بہتر ہے، اور جہاں کسی بھی طرح کا کینہ اور لالچ نہیں ہے، اور وہ جگہ ہر طرح کی اہریمنی صفات سے خالی ہے۔ جمشید وہ پہلا شخص ہے کہ جس کو افسانوی داستانوں میں شاہ خشائد کے نام سے ذکر ہوا ہے۔ وہ ایرانی ثقافت میں موجود افسانوی داستانوں کا ایک قوی ترین بادشاہ ہے کہ جس نے معاشرے میں طبقیانی نظام متعارف کروایا اور لوگوں کو مختلف طرح کے پیشوں مثلاً حیاتی، معماری، حکمت، کشتی رانی وغیرہ وغیرہ سے روشناس کرایا۔ جمشید کو علاقے کی تمام ملتوں کے درمیان ایک اعلیٰ مقام حاصل رہا ہے۔ مثال کے طور پر بہت سی عرب تاریخی کتابوں میں بادشاہ جمشید کی نیکیوں اور راست بازی کا ذکر ہوا ہے۔ تخت جمشید سے اس کی نسبت بھی اس کی بزرگی کی یاد دلاتی ہے۔ جشن نوروز کے دنوں میں اس کی تاج پوشی کی تقریب ہوئی، اس لیے یہ جشن اسے ہمیشہ یاد رہتا اور اس نے نوروز کو 2 حصوں عام اور خاص میں تقسیم کر دیا۔ ناظرین، جمشید کے دوسرے اقدامات میں اس کا انسان کے لیے جاودانی کا تقاضا تھا کہ جیسے اہورا مزدا نے قبول کیا، وہ زمین پر بحشت بنانے کی کوشش میں بھی مصروف تھا۔ جہان کو آباد کرنے کے بعد جمشید بادشاہ میں غرور اور تکبر آ گیا اور اس نے خود کو خدا کا درجہ دے دیا، اور یوں وہ خدا کے قہر کی زد میں آیا اور اس کے دشمنوں نے اس کے ملک کو فتح کر لیا۔ اس کی جگہ ایک عرب بادشاہ ضحاک نے لے لی جو بے حد ظالم تھا۔ اس ظالم بادشاہ نے سال ہر سال یہاں حکومت کی اور بعد میں جمشید بادشاہ کی آئندہ نسل میں سے ایک شخص نے دوبارہ قدرت حاصل کر کے ضحاک کو قید کر لیا۔ اس نے جمشید کے دور کی یاد تازہ کی اور اپنی سلطنت کو وسعت دی۔ بادشاہ جمشید کے کچھ اہم اقدامات تھے۔ نمبر 1، معاشرے میں 4 طبقیانی نظام کو متعارف کیا جن میں مذہبی پیشوا، سپاہی، کاشتکار، صنعت کار شامل تھے۔ نمبر 2، جواہرات کو دریافت کیا، عطر بنایا، جنگی ساز و سامان کی تیاری کی،
اس کے علاوہ جولاہے، درزی، معمار، ڈاکٹری اور کشتی رانی جیسے پیشوں کو معاشرے میں متعارف کرایا۔ نمبر 3، نوروز میں اس کی تاج پوشی کے جشن کا انعقاد اور ایک اجتماعی معاشرے کے قیام کی وجہ سے وہ لوگوں میں بے حد مقبول ہو گیا۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔